نہیں ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا نا۔ دیکھیں جی یہ سورۃ الکافرون ہے اور میں آخری آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ مفتی صاحب وہ ایک ساتھی جائے نا، جواہر القرآن ہے مفتی صاحب کے پاس پہلی جلد، میرے پاس گاڑی میں تو پڑی تھی، مجھے لانی بھول گئی۔ آپ کو ایک عبارت سنانی ہے، میرے پاس لکھی ہوئی ہے لیکن میں وہاں سے آپ کو سناتا ہوں، پھر مزہ آئے گا۔ جواہر القرآن کی جی پہلی جلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین۔ چلو یہ ہے ماشاءاللہ، واہ بھائی، بس ٹھیک ہے، فرما دینا ان کو بھائی، کہہ دیں بھائی ہے۔ بسم اللہ، عنوان کیا شروع کر رہا ہوں؟ وہ بے دین لوگ تھے، سیکولر تھے، ان کا کوئی دین مذہب نہیں تھا جی، وہ مذہبی لوگ تھے۔ آپ عنوان مجھے سنائیں۔ وہ نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا۔ وہ بے دین تھے، ان کا کوئی دین مذہب نہیں تھا، وہ سیکولر تھے نا، مذہبی لوگ تھے، مذہب تھا ان کا، دین تھا ان کا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے کفر کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، مسئلہ توحید کا انکار کرنے والو، قرآن کا انکار کرنے والو، میری رسالت کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں ہو تم خالص عبادت کرنے والے اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں گا میں عبادت کرنے والا آئندہ بھی جن کی تم نے عبادت کی ہے، میں آئندہ بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ بابا نات منات عزا، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں ہوگے تم خالص عبادت کرنے والے اس معبود کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ آگے خیال، یہ آیت دکھانی تھی، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ اگر ان کا دین ہی نہیں تھا، وہ سیکولر تھے، پھر لکم دینکم کیوں فرمایا؟ ان کا دین تھا کہ نہیں تھا؟ اونچا اونچا، ان کا مذہب نہیں تھا، وہ سیکولر تھے۔ لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے اپنے دین اسلام پر ناز ہے۔ ان کا دین تو تھا۔ اب عبارت سنیں جی، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث، استاد العلماء حضرت مولانا محمد حسین نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھے والے فرماتے تھے، 18 سال حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ لکھا۔ کتنا عرصہ کہا؟ کہاں پر؟ مسجد اکبری مسجد تھی وہاں دہلی میں، اکبری مسجد میں 18 سال اعتکاف بیٹھ کر، 18 سال روزہ رکھ کر شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا۔ ان کے کھانے پینے کا بندوبست ان کے بڑے بھائی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ مولانا خون پسینہ لگا ہے، ایسے نہیں۔ سنیں حضرت شاہ صاحب کی عبارت، اردو پرانی ہے، ذرا غور کریں، میں آپ کو عبارت سنا دیتا ہوں۔ جن پاس علم نہیں، جن کے پاس علم نہیں، یہ تو پرانی اردو ہے شاہ صاحب کی، جن پاس علم نہیں وہ عرب لوگ ہیں،
یہ جو عرب والے لوگ ہیں نا، ان کے پاس علم نہیں. آگے غور کریں کہ آگے غور کرنا ہے کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین رکھتے تھے. وہ عرب والے لوگ کس کا دین رکھتے تھے؟ حضرت، نام لینا ہے آپ نے، ثواب ہوگا. وہ جو عرب کے لوگ تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، دین کس کا رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین رکھتے تھے. وہ بے دین تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. کس پیغمبر کا دین رکھتے تھے؟ حضرت. پھر آخر بہک کر، یہ بھٹک کر، پھر آخر بہک بت پوجنے لگے، گمراہ ہوئے، بت پوجنے لگے. ایسے شخص کو مشرک کہیے، ایسے شخص کو مشرک کہیے. وہ اپنی ہی راہ حق بتاتے تھے، وہ اپنی ہی راہ حق بتاتے تھے، کہتے تھے ہم حق پر ہیں. میں نے آپ کو جو لفظ دکھانے تھے وہ کیا تھے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. جی سارے ساتھیوں نے جواب نہیں دیا، مجھے خوشی کیسے ہوگی. وہ سیکولر تھے، بے دین تھے. کس پیغمبر کا مذہب رکھنے کا دعویٰ تھا ان کا؟ حضرت. او مولانا 10واں پارہ کھولیں. بلکہ 9واں پارہ ہے اور آخری صفحہ ہے، صفحہ 164 ہے، سورۃ الانفال. یہ 5ویں سطر ہے. وما کان صلاتهم عند البیت، نہیں تھی نماز ان مشرکین مکہ کی عند البیت، بیت اللہ شریف کے پاس، الا مگر کون سی نماز تھی؟ مقام تصدیہ، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. بس وہ بیت اللہ شریف کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اس کو نماز سمجھتے تھے. مونا ہم اس سے بات نہیں کرتے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن اس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کو وہ نماز سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ اللہ نے اس کو نماز فرمایا. طریقہ جو بھی تھا، نماز کے تو قائل تھے نا. اب میرے لفظوں پر تو غور کریں، نماز کے قائل تھے، طریقہ جو بھی تھا، سیٹیوں کو وہ نماز سمجھتے تھے، تالیاں بجانے کو نماز سمجھتے تھے. نماز کے تو قائل تھے نا. آپ نے جواب نہیں دیا. نماز کے قائل تھے، طریقہ جو بھی ہو، سیٹیاں ماریں، تالیاں بجائیں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ کرے. اب آئیں آخری پارہ. مزید آپ کو ذرا اور بات عرض کروں. یہ صفحہ ہے 547، سورۃ الماعون، آخری 10 سورتوں میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ساتھی ذرا یہ دیکھیں نا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا ہوا ہے سورۃ الماعون مکیۃ. دیکھیں تو نہیں دیکھا آپ نے؟ لکھا ہوا ہے سورۃ الماعون، یہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، تو یہ مکی سورت ہے. یہاں مکے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، مجھے بتاؤ تو صحیح اس بندے کے متعلق جو جھٹلاتا ہے جزا کو، قیامت کو نہیں مانتا. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں برانگیختہ کرتا، نہیں ابھارتا مسکین کے کھانے پر. خود بھی مسکین کو نہیں کھلاتا، دوسرے کو بھی نہیں کہتا مسکین کو کھانا کھلا دو. تفصیل ہوتی ہے دورہ تفسیر میں. فوائل للمصلین، پس بہت بڑی ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ تو بھائی مشرکین کی بات ہو رہی ہے.
ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین وہ نماز پڑھنے والے، ہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل اور بے خبر ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، ورنہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ جی آپ کو شک ہے؟ نماز ادا کرتے تھے؟ آپ اپنی نماز پر قیاس نہ کریں، جو بھی طریقہ تھا پڑھتے تو تھے۔ اللہ نے فرمایا نمازیوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، ابھی تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، ان کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اونچا جواب دے، ذرا زبان کے تالے کھولیں، وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ان کا دین تھا؟ کون سے مذہب کا دعویٰ تھا؟ ہم کس پیغمبر کے دین پر ہیں حضرت؟ اب میں آپ کو حدیث پاک کا حوالہ سناتا ہوں، آپ کان میری طرف لگائیں، نظر بھی میری طرف لگائیں، سر اٹھائیں ذرا، مہربانی کریں۔ میں نے چوتھے نمبر پر لکھا مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے اور عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور عمرہ بھی کرتے تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے سردار تھے مشرکین میں سے، یہ شرک کی حالت میں عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے، حالت شرک میں صحابہ کرام ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، آپ نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، نسائی شریف کا حوالہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ 23۔ تو ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، 3 دن تک کوئی ضروریات وغیرہ کے لیے ان کو کھول دیا جاتا پھر باندھ دیا جاتا، تو 3 دن تک انہوں نے مشاہدہ کیا، تو آپ اور صحابہ کرام کے کردار سے متاثر ہوئے، جب آپ نے ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا نا تو چلے گئے، باہر گئے، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، واپس آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بھئی پہلے آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے تھے دیکھیں نا عقل مندی یہ ہوتی ہے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو کوئی کہتا شاید ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے جب مجھے آزاد کر دیا تو میں باہر گیا، غسل کیا اور تیار ہو کر کپڑے اچھے پہن کر آیا، میں کوئی ڈر اور جبر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا ہوں، آپ کے حسن کردار کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ لیکن عمرہ کرنے جا رہے تھے حالت شرک میں، تو حالت شرک میں عمرہ بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا آپ 10واں پارہ کھولیں جی، سورۃ التوبہ، آیت کا نمبر ہے 19، صفحہ ہے 172۔ تیسری سطر ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اچھا کیا تم نے بنا لیا، تم نے ٹھہرا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پانی میں پلایا کرتے تھے، بیت اللہ شریف کی حلال کے پیسوں سے تعمیر کی، حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، تم نے برابر سمجھ لیا کمن آمن باللہ، اس بندے کے اعمال کے برابر جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ میں آپ کو پس منظر سناؤں، سر اٹھائیں جی، نیچے نہیں دیکھنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی چچا تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا، بھتیجے ٹھیک ہے میں مسلمان بعد میں ہوا ہوں،
تم نے ایمان بہت پہلے قبول کیا، لیکن نیک اعمال ہم نے بھی تھوڑے نہیں کیے تھے۔ ہاں، ہمارے کوئی اعمال کم تھے۔ کیسے چچا جان؟ کہا ہم نے حلال کے پیسوں سے بیت اللہ شریف بنایا، یہ کوئی کم عمل ہے؟ حاجیوں کو ہم پانی میں ستو گھول گھول کر پلایا کرتے تھے، یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ ٹھیک ہے، تم مومن پہلے بن گئے ہو، ہم بعد میں بنے، ہم نے نیک اعمال تھوڑے نہیں کیے تھے۔ اللہ نے یہ مقام نازل کر دیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا حلال کے پیسوں کے ساتھ تم نے برابر سمجھ لیا ہے کمن آمن باللہ، اس بندے کے نیک اعمال کے برابر جو اللہ کو مانتا ہے نا۔ تم حاجیوں کو پانی پلاؤ، حلال کے پیسوں سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو، یہ اعمال اس لیے قبول نہیں کہ ایمان نہیں تھا۔ تو اب آپ نے بتانا ہے اس آیت سے اشارہ کیا سمجھ آیا؟ وہ حالت شرک میں حاجیوں کو پانی میں ستو گھول گھول کر پلایا کرتے تھے، یہ برا عمل ہے۔ جی آپ چپ کر گئے، میں نے مشکل بات نہیں پوچھی، یہ حاجیوں کو پانی پلانا ستو گھول یہ برا عمل ہے۔ تو حاجیوں کی خدمت کرنا کوئی چھوٹا عمل تو نہیں، اور حلال کے پیسوں سے بیت اللہ شریف تعمیر کرنا یہ معمولی عمل ہے، چھوٹا عمل ہے نا۔ دیکھیں یہ کام کرتے تھے وہ۔ اب مولانا میں حجت اللہ کا حوالہ عرض کر رہا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتاب کا۔ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، میں خلاصہ آخر میں آپ کو پھر اکٹھا سناؤں گا۔ زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور اپنی زکوٰۃ مہمان نوازی، مسافروں کی خدمت، یتامہ، یتیم کی جمع بیوہ عورتیں اور نادار افراد پر خرچ کرتے تھے۔ زکوٰۃ خرچ کرتے تھے مہمانوں پر، زکوٰۃ خرچ کرتے تھے یتیموں پر، زکوٰۃ خرچ کرتے تھے بیوہ عورتوں پر، زکوٰۃ خرچ کرتے تھے غریب لوگوں پر، اور عمومی طور پر مساکین پر خیرات کرتے تھے۔ رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی اس پر خرچ کرتے تھے۔ خلاصہ کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اونچا اونچا۔ زکوٰۃ نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ نکالتے تھے۔ آگے اور کریں، میں الفاظ محتاط بولوں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ ختنہ کیا کرتے تھے، سمجھ گیا؟ جس طرح بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، ختنہ کیا کرتے تھے۔ غسل جنابت کیا کرتے تھے، بندہ جرمی ہو جائے غسل کرتے ہیں پاک کرنے کے لیے، وہ بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے غسل کیا کرتے تھے، جو فرضی غسل ہے۔ تمام خصال فطرت کے قائل تھے۔ الفاظ میں بڑے محتاط بولوں گا، آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ لبیں تراشنا، یہ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ان تمام چیزوں کے وہ پابند تھے۔ بس اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کرتا۔ مردوں کو غسل دیتے تھے، کفن کے حوالے میں نے لکھے ہوئے سارے۔ مردوں کو کفن پہناتے تھے، مردوں کا جنازہ پڑھتے تھے۔ اب غور کریں، میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا۔ میت سامنے رکھ کر وارث اس کی خوبیاں بیان کر دیتا تھا، یہی ان کا جنازہ تھا۔ مولانا کیا کہا میں نے؟ میت سامنے رکھ کر وارث ان کی خوبیاں بیان کر دیتا تھا، اس میت میں یہ بڑا کمال تھا، فلاں کمال، فلاں فلاں، یہ اس کو جنازہ سمجھ۔ بھائی طریقہ جو بھی تھا، جنازہ تو پڑھتے تھے نا، آپ ہاں نہ تو کریں۔
مردوں کو کفن پہناتے تھے، مردے کو غسل دیتے تھے، جنازہ طریقہ جو بھی تھا جنازے کا، جنازہ تو تھا نا ان میں۔ اگلی بات، حلق اور نہر کے قائل تھے۔ اب آج کل تو خیر فیس بک کا دور ہے، اونٹ کو کھڑا کر کے نا وہ نیچے سے چھرا لگاتے ہیں، نیزہ لگاتے ہیں، نہر کرتے ہیں، اس کے وہ قائل تھے۔ اور جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے بھی قائل تھے۔ عقیقہ بھی کیا کرتے تھے بچے کا، عقیقہ بھی ان میں مروج تھا۔ اچھا، خط کے شروع میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہونے لگا نا صلح کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوانا چاہا بسم اللہ الرحمن، نہیں سہیل ابن عمر نے کہا، بعد میں تو اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دی، ہم کیا جانے رحمان کیا ہے رحیم کیا، نہیں یہ نہ لکھو بسمک اللہم یہ لکھو۔ تو آپ نے ٹھیک ہے جی بسمک اللہم لکھو، تو خط کے شروع میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، ٹھیک۔ کان میری طرف لگائیں، خطبہ کے قائل تھے۔ اب لفظ سنائیں تو میں آگے تشریح کروں۔ کیا لفظ کا؟ خطبہ۔ کیا کہا؟ خطبہ، خطبہ نا خطبہ۔ اب یہ دوسرے پارے میں ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک عورت بیوہ ہو گئی یا ایک عورت کو خدا نخواستہ طلاق مل گئی، اب بیوہ عدت گزار رہی ہے، تو اب عدت کے دوران صاف صاف نکاح کا پیغام بھیجنا منع ہے۔ میری بات پر آپ نے غور کیا؟ ایک عورت عدت گزار رہی ہے، خاوند فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن، اور میں پیغام بھیج دوں بھائی عدت کے بعد میں امیدوار ہوں، بھائی خیال کرنا آگے کسی کے ساتھ ہاں نہیں کرنی، میں امیدوار ہوں میرے ساتھ نکاح کرنا، یہ صاف صاف پیغام بھیجنا منع ہے۔ خطبہ جائز ہے۔ کون سا لفظ کہا؟ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ کرنا، بھئی اللہ جو ہے نا تجھ جیسی بیوی مجھے بھی دے دیتا نا۔ آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا، نہیں جو اونچا سبحان اللہ کہے گا نا میں اس کے لیے شادی کی دعا کروں گا۔ خطبہ آپ سمجھ گئے نا، اشارتاً کہہ دینا بھئی بڑا اچھا وقت گزرا ہے تیرا پہلے خامد کے ساتھ، اللہ یار میں نے بھی دے وے آنا، یہ اشارہ کرنا جائز ہے، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ وہ خطبہ کے قائل تھے، تفصیل تو دوسرے پارے میں ہے۔ حق مار کے بھی قائل تھے، خطبہ نکاح بھی ان میں تھا، جیسے ہم نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں ان میں تھا۔ اچھا، طلاق رجی کے بھی قائل تھے، یہ سورۃ الطلاق کے اندر تفصیل ہے 28ویں پارے میں۔ طلاق رجی بھی ان میں تھی، طلاق مغلظہ بھی ان میں تھی کہ بیوی کو مستقل طور پر طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ یہ سارے حوالے میں نے لکھے ہیں، میں آپ کو ابھی خلاصہ عرض کرتا ہوں اس کا۔ اب کھولیں جی سورۃ الانعام، اب قرآن پر آئیں۔ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 109، صفحہ 128، بالکل آخری صفحہ۔ بالکل آخری 4 سطریں دیکھیں نا اس صفحے کی آپ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کریم کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سخت قسمیں اپنی، واللہ باللہ ثم تاللہ حاشا وکلا،
سخت قسم کی قسمیں اللہ کے نام کی. کیا کہتے تھے؟ لئن جاءتم آیۃ، البتہ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی معجزہ، فرمائشی نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے اس فرمائشی نشانی کے ساتھ. قل فرما دیجیے میرے محبوب، انما الآیات عند اللہ، پکی بات ہے نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میرے قبضے میں نہیں ہیں. ہاں نہ میں اونچی جواب سننا چاہتا ہوں دوستوں سے، پھر آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آگے آپ کو بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہیں. اقسم باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے کہ نہیں؟ یہ قرآن میں ہے. آؤ مولانا 14واں پارہ کھولیں. سورۃ النحل، صفحہ کھولیں 245. یہ درمیان میں سے تلاوت کرنے لگا ہوں. آیت نمبر 38. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھایا کرتے ہیں اللہ کریم کی، سخت قسمیں اپنی، سخت اور مضبوط قسمیں اٹھاتے تھے. واللہ باللہ ثم تاللہ لا یبعث اللہ من یموت، نہیں زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ اس بندے کو جو مر جاتا ہے. مردے کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ کی ہمیں قسم ہے. آگے تو بات جو ہے سو ہے، لیکن اتنی بات تو سمجھ آ گئی قسمیں کس کے نام کی اٹھاتے تھے؟ اللہ کے نام کی. او مولانا اگلی بات، 9واں پارہ آخری صفحہ، سورۃ الانفال، آخری صفحہ پہلی سطر، آیت نمبر 32 کے بعد 33. وما کان اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پچھلی آیت سے میں معنی کرتا ہوں، پچھلی آیت دیکھیں جی، 7 والی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ. ابو جہل اور نصر ابن الحارث، یہ آپ کے 2 بڑے دشمن تھے. اپنی پارٹی کے بندے ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا پہنچے. غلاف کعبہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر ہے آمنہ کا لال سچا تیری طرف سے، سچا پیغمبر ہے، فامطر علینا، ہم نہیں مانتے، فامطر، ہم سچے نبی کو نہیں مانتے. قرآن سچا ہے نہیں مانتے. جب ہم سچے نبی کو نہیں مانتے، سچی کتاب کو نہیں مانتے، ہمارے جینے سے مرنا ہی بہتر ہے. فامطر علینا، پس بارش برسا ہمارے اوپر، حجارتن، پتھروں کی، من السماء، آسمان سے. اللہ ہمیں پتھروں کی بارش نازل کر کے برباد کر دے. اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے. آگے جواب سنیں. اللہ نے فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم، میرے محبوب عذاب تو ان کو دے دیتا، پتھروں کی بارش تو نازل کر دیتا، لیکن نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں اللہ کریم کہ عذاب دے دے ان کو. کیوں؟ اللہ اس لیے عذاب نہیں دے گا، وانت فیہم، میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں. جتنے تک آپ کا ڈیرا رہے گا، دور اندھیرا رہے گا، رحمت کا بسیرا رہے گا. جتنے تک آپ سے سلم موجود رہے، اللہ نے آپ کی موجودگی میں آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دیا. مولانا کہنے والے نے کہا، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں،
جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ایک بات، آپ موجود ہیں، عذاب نہیں دوں گا۔ نمبر 2 آگے خیال، وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں اللہ کریم عذاب دینے والا ان مشرکین کو، کیوں؟ وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ استغفار جو کر رہے ہیں، چونکہ استغفار کر رہے ہیں اس لیے میں اللہ کریم مانگنے کے باوجود ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ کیا اشارہ سمجھ آیا؟ وہ استغفار بھی کرتے تھے، اور کیا سمجھ آیا اشارہ؟ استغفار، میں اللہ عذاب نہیں دوں گا، استغفار کر رہے ہیں بس۔ آؤ مولانا سورۃ الانعام پر 7واں پارہ، میں جب خلاصہ کروں گا نا پھر انشاءاللہ بات کھلے گی۔ صفحہ 119، یہ آخری 4-5 سطریں دیکھیں، آیت نمبر 32 کے بعد، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات سنا دوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، حلال کے پیسوں سے انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اب حجر اسود کو بیت اللہ شریف کے کونے میں فٹ کرنا تھا، تلواریں نکل آئیں۔ ایک قبیلے نے کہا یہ سعادت ہمیں ملنی چاہیے، دوسرے قبیلے نے کہا یہ شرف ہمیں نصیب ہونا چاہیے۔ ایک بوڑھا تھا، اس کا نام تھا، اس کو کہا جاتا تھا ابو امیہ، اس کی کنیت تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ تلواریں نیام میں ڈالو، تمہیں پتہ نہیں اگر قتل و غارت شروع ہو گئی کئی نسلیں اس میں غرق ہو جائیں گی، تلواریں نیام میں ڈالو۔ ابو امیہ نے کہا نسلیں برباد کرنے پر تل گئے ہو، تلواریں نیام میں ڈالو، گھروں کو جاؤ، کل صبح سویرے سارے یہاں اکٹھے ہو جانا، تمہارے آنے کے بعد جو پہلا بندہ آئے اسی سے فیصلہ کروا لینا۔ تلواریں نیام میں ڈال دی، سارے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن سارے اختلاف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، حجر اسود کون فٹ کرے گا؟ اب انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نظر آئے تو کہنے لگے جاءنا الصادق جان الامین، وہ آ گیا جس سے بڑا سچا کائنات میں نہیں ہے، وہ تشریف لے آیا جس سے بڑا امانت دار اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت آپ ہمارا فیصلہ کریں، ورنہ آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ سمجھدار ہیں، دانا ہیں، عقل مند ہیں۔ فیصلہ اگر ہم نے کروانا ہو، ہاں نا میں جواب سننا چاہتا ہوں، فیصلہ ہم نے کروانا ہو کسی جھگڑے کا تو کسی بے وقوف اور پاگل سے فیصلہ کروائیں گے؟ جی بھئی تو فیصلہ کر نا، فیصلہ ہمیشہ عقل مند سے کروایا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے لگے ہیں تو آپ کو عقل مند مانا کہ نہیں؟ عقل مند مانا تو فیصلہ کروا رہے ہیں نا۔ آپ نے چادر مبارک بچھائی، حجر اسود درمیان میں رکھا، فرمایا ایک ایک سردار ہر قبیلے کا آگے آ جائے، میری چادر کو پکڑو۔ چادر کو پکڑ لیا، اٹھاؤ، تمام اب دیکھیں نا سارے شریک ہو گئے اس میں، او اٹھاؤ،
جہاں بیت اللہ شریف کو فٹ کرنا تھا، یہ حجر اسود کو فٹ کرنا تھا، چادر وہاں تک پہنچی، آپ نے فرمایا تم سارے سردار مجھے وکیل بنا لو۔ کیا مطلب؟ جو کام میں کروں گا تم سب کا سمجھا جائے گا۔ میں نے بھائی راشد کو کہا آپ میرے وکیل ہیں، یہ جرگہ ہو رہا ہے، آپ میری طرف سے جائیں بات کریں، یہ میرے وکیل ہیں، یہ بات کریں گے تو میری سمجھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے وکیل بنا لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو وکیل بنا لیا، جو کام آپ کریں گے ہمارا سمجھا جائے گا۔ آپ نے تمام کا وکیل بن کر حجر اسود ہاتھ مبارک سے اٹھا کر بیت اللہ شریف کے کونے میں نصب کر دیا۔ سارے خوش ہو گئے۔ آپ کو سچا بھی مانا، امانت دار بھی مانا، اور آپ کو ثالث مان کر عقل مند بھی مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے آپ کو وکیل بھی بنایا۔ مولانا آپ کے ساتھ ذاتی جھگڑا نہیں تھا ان کا، کوئی ذاتی جھگڑا، ذاتی اختلاف ہوتا تو آپ کو صادق اور امین کیوں کہتے، آپ سے فیصلہ کیوں کرواتے، آپ کو وکیل کیوں بناتے؟ آیت دیکھیں، قَدْ نَعْلَمُ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں یقیناً شان یہ ہے، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، البتہ غمگین کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں، دکھی کر رہی ہیں آپ کو وہ باتیں، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں تو آپ کو دکھی اور غمگین کر رہی ہیں، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بھائی یقیناً یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کی ذات کے ساتھ ان کا اختلاف کوئی نہیں ہے، آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے۔ اللہ کریم جب میری ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں، میرے راستے میں کانٹے کیوں بچھا رہے ہیں، مجھے ساحر کذاب اور مجنون کیوں کہہ رہے ہیں، میرے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک جملہ یہاں یاد کر لیں، لیکن آپ مجھے سنائیں گے تو پھر مجھے بہت خوشی ہوگی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ سے۔ اس آیت سے کیا پوائنٹ سمجھ آیا؟ مشرکین مکہ کا حضور کی ذات کے ساتھ جھگڑا تھا؟ نہیں، مزہ نہیں آیا نا جواب کا۔ آپ کی ذات کے ساتھ جھگڑا تھا؟ ذات کے ساتھ جھگڑا ہوتا تو صادق کیوں کہتے، امین کیوں کہتے، فیصلے کیوں کرواتے، عقل مند کیوں مانتے، وکیل کیوں مناتے؟ ذات کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا۔ آیت کو دیکھیں، لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ذات کے ساتھ اختلاف نہیں تھا، اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ اختلاف تھا۔ مجھے آیات کا لفظ کون ساتھی سنائے گا؟ مجھے تسلی ہوگی، آپ نے سبق یاد کر لیا، مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ سے۔ مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جھگڑا تھا یا اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ جھگڑا تھا؟ کس کے ساتھ؟ جی نہیں سمجھ آئی، کس کے ساتھ؟ آیات کا لفظ سنائیں، آپ کی ذات کے ساتھ جھگڑا تھا یا اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ؟ اب نظر نیچے نہیں رکھنی، دیکھنا میری طرف ہے۔ اب میں قرآن سے پوچھوں گا کون سی آیات کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا؟ نماز والی، روزے والی، یہ سوال کروں گا قرآن سے، حج والی آیات، عمرے والی آیات، صدقے خیرات والی آیات۔ 15واں پارہ، سورت بنی اسرائیل، صفحہ 259، 1 کم 60، 1 کم 60، یہ درمیان میں تلاوت کرنے لگا ہوں، آیت نمبر 46 درمیان میں سے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، جلدی کیجیے جلدی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا فی القرآن، قرآن میں آپ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر رب کا ذکر کرتے ہیں. کون سا ذکر؟ وحدہ. آیت کو تو دیکھیں، کون سا ذکر؟ وعدہ، حاجت روا وعدہ، مشکل کشا وعدہ، عالم الغیب وعدہ، کھوٹی قسمت کھڑا کرنے والا وعدہ، ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والا وعدہ، غوث اعظم وعدہ، غریب نواز دستگیر وعدہ. جب آپ توحید والی آیات پڑھتے ہیں قرآن پاک میں وَلَّوْا لَأَدْبَارِهِمْ فُورًا، تو یہ پھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے، پیڑ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ان کا اختلاف توحید والی آیات کے ساتھ تھا. 24واں پارہ سورۃ الزمر، صفحہ ہے 418. 418 آیت نمبر 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کریم کا. کون سا ذکر؟ وحدہ. مجھے سارے ساتھی وحدہ کا لفظ تو سنا دیں. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کون سا ذکر؟ نہیں، مسجد گونج جائے نا پھر لطف آئے. کون سا ذکر؟ جی نہیں سمجھا. کون سا ذکر؟ جب اللہ کریم کا ذکر کیا جاتا ہے کون سا ذکر؟ وعدہ. ہر ایک کے حالات کو جاننے والا وعدہ، ہر ایک کی غیبانہ پکار سننے والا وعدہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق وعدہ، منت منوتی نظر نیاز کے لائق وعدہ. جب توحید والا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت، سکڑ جاتے ہیں قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان ہستیوں کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، پیروں فقیروں کی تعریف کی جاتی ہے. ہمارے حضرت صاحب 16 سال کنویں کے اندر دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے، کچے دھاگے کے ساتھ 16 سال کنویں میں الٹے لٹکے رہے. واہ جی واہ، آج حضرت بڑا مزہ آیا تقریر کا، آج بڑی خوبصورت تقریر تھی، آج بڑا لطف آیا. ہمارے حضرت صاحب دیوار پر بیٹھے، ٹھوکر جو لگائی گھوڑے کی طرح دیوار بھاگنے لگ گئی. واہ جی واہ، آج بڑا مزہ آیا، تماشا بن گیا جی. اسرائیل روحوں کا تھیلا لے کے جا رہا تھا، حضرت نے جو جھپٹ لیا، تھیلا الٹا کیا، تمام کی روحیں مردوں کی جسموں میں آ گئی، واپس زندہ ہو گئے. واہ جی واہ. اللہ کی تعریف ہو، توحید والا ذکر ہو تو دل سکڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے بغیر دوسروں کی تعریف ہو اذا ہم یستبشرون، فوراً خوش ہونے لگ جاتے ہیں. آج بڑا مزہ آیا تقریر کا، بادشاہ ہو. اور توحید کا ذکر ہو، ان کو تو توحید کا حیضہ ہو گیا ہے، ہر وقت توحید توحید توحید. تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ میری تسلی کرائیں سارے احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا اختلاف حضور کی ذات سے تھا، ایسا نہیں جی. کس سے تھا اختلاف؟ قرآن پاک کی کون سی آیات؟ نماز والی، جلدی جلدی، روزے والی، حج زکات صدقہ خیرات والی نا. کون سی آیات؟ وحدہ اذا ذکر اللہ. 11واں پارہ مولانا، سورۃ یونس،
صفحہ ہے 199، ایک کم 90۔ بالکل آخری سطر، آیت نمبر 15۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات صاف صاف، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نئی عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، قیامت کے جو منکر آیات سن کر کہتے ہیں ایتے بے قرآن غیر ھذا، لے آ تو کوئی اور قرآن اس کے علاوہ، یہ قرآن نہیں کوئی اور قرآن لے آ۔ آپ نے بتانا ہے، ذرا بیدار ہوں تو ایتے سن کر کیا کہتے تھے؟ کیا چیز لے آ؟ جواب ٹھیک ہے، کیا لے آ؟ اور کتاب، بزرگوں کے ملفوظات لے آ۔ آیات سن کر کیا کہتے تھے؟ کسی بزرگوں کا حوالہ پیش کر۔ میں نے بات نہیں سمجھی۔ قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے ایتے بے قرآن غیر ھذا، بزرگوں کا حوالہ لے آ۔ کیا لے آ؟ انا غور تو کر ملتوں پر حضرت، مانگتے تو پھر بھی قرآن تھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مانگتے، اور آج قرآن پیش کیا جائے تو لوگ کیا مانگتے ہیں؟ کسی بزرگوں کا حوالہ پیش کرو، بزرگوں کی کتاب پیش کرو، کسی بڑے کا حوالہ ورنہ وہ تو مانگتے تو پھر بھی یہ قرآن نہیں چلو اور لے آ، لیکن ہو تو قرآن، مانگتے تو پھر بھی قرآن تھے۔ او بدل ہو، یا اسی کو تبدیل کر دے، قل ما یکون لی ان بدلہ من تلقاء نفسی، فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بس میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں کہ تبدیل کر سکوں اس قرآن کو اپنی طرف سے، اور قرآن لے کر آنا تو بات کی بات ہے، میں تو اس قرآن کو تبدیل کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں تھا، قرآن کی آیات کے ساتھ اختلاف تھا، قرآن برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جتنے تک آپ پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے نہیں سنایا تھا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، عقل مند مانتے تھے، وکیل بناتے تھے۔ قرآن نازل ہوا، آپ نے سنانا شروع کیا، خون کے پیاسے بن گئے۔ امونا خلاصہ سنو، کسی ساتھی نے نظر نیچے نہیں لگانی، میری طرف دیکھنا ہے۔ یہ میری انگلیاں دیکھیں۔ توحید کے جو 4 درجے ہیں، میں دہرائی کر رہا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے ہمارے احباب کو۔ توحید کا پہلا درجہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اونچا جواب دے، میں خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں رحمت سے مالا مال کر دے۔ اس توحید کے پہلے درجے کو مشرکین مکہ مانتے تھے، مکمل مانتے تھے کہ آدھا؟ بھئی اللہ تھا، اللہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 2، توحید کا دوسرا درجہ، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ درجہ مشرکین مکہ مانتے تھے، مکمل مانتے تھے، ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ نمبر 3، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس درجے میں وہ کتنے موحد تھے اور کتنے مشرک تھے؟ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے۔ اس توحید کے تیسرے درجے میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، آدھے وہ کیسے موحد تھے؟ بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ اونچا اونچا اونچا، بڑے بڑے کام کون کرتا ہے؟ اور آدھے مشرک تھے کہ چھوٹے چھوٹے کام بابا لات منات عزا فقیر نہیں کرتے ہیں۔ اور توحید کا چوتھا درجہ
کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس درجے میں وہ کتنے موحد تھے اور کتنے مشرک تھے؟ مکمل مشرک تھے۔ اللہ کے بغیر عبادت زبانی جسمانی مالی آگے آئے گی بات، باب لات منات عزا کی کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ عنوان بھی مکمل ہو گیا، میں نے حوالے عرض کر دیے۔ جو میں نے اگلا عنوان عرض کیا ہے میں آپ کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ مشرکین مکہ سیکولر تھے، بے دین تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا جی، مذہبی لوگ تھے۔ کس پیغمبر کے مذہب کے دعوے دار تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کان میری طرف لگائیں بلکہ نظر بھی میری طرف۔ میں نے حوالے بھی قرآن کی عرض کر دیے، کتابوں کے بھی۔ نمبر 1 وہ مذہبی لوگ تھے، لکم دینکم ولی دین۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا حوالہ عرض کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، نماز کے قائل تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی حلال کے پیسوں سے تعمیر بھی کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے، غسل جنابت کرتے تھے، مردوں کو غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے، جنازہ پڑھتے تھے، جانور کو ذبح کرنے کے نہر کرنے کے قائل تھے، عقیقے کے قائل تھے، خط کے شروع میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، خطبہ اور نکاح کا اشارہ کرنا اس کے قائل تھے، حق مہر کے قائل تھے، نکاح کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، طلاق رجی کے قائل تھے، طلاق مغلظہ کے قائل تھے۔ ایک اور چھوٹا سا حوالہ رہ گیا، سورۃ انعام کھولیں 8واں پارہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی نکالا کرتے تھے۔ یہ کھولیں جی 8واں پارہ آیت نمبر 136۔ صفحہ ہے 132، دوسری سطر۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا۔ سارے ساتھی نظر میری طرف لگائیں، پہلے میں منظر عرض کر دوں۔ یہ 5 گندم کی بوریاں ہیں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، یہ 5 گندم کی بوریاں ہیں۔ کہتے تھے یہ اللہ کے نام کی ہیں۔ یہ 5 بوریاں گندم کی باب لات منات کے نام کی ہیں۔ یہ 5 بکریاں اللہ کے نام کی ہیں۔ یہ 5 بکریاں باب لات منات کے نام کا حصہ ہیں۔ اب خیال، اللہ والی بکری بھاگ کر پیروں فقیروں والے بکری میں شامل ہو جاتی تھی۔ کہتے خیر ہے، اللہ کی 4 ہو گئی ہیں نا، اور باب لات منات کی 6 ہو گئی ہیں، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کیا، خیر ہے، اللہ کا حصہ کم ہے، خیر ہے۔ اور اگر پیروں فقیروں والی بکری بھاگ کر اللہ والے حصے میں شامل ہو جاتی، فوراً نکال لیتے تھے، نا بابے کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے ورنہ بھینس مر جائے گی۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، دودھ نہ دیا نا حضرت شیخ جیلانی کے نام کا، بھینس مر جائے گی، نہ 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 نہ، یہ بابا گردن توڑ دے گا، بابے کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والی گندم اڑ کر پیروں والی گندم میں شامل ہو گئی۔ بھئی یہ تو ایک بوری چلی گئی، خیر ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، 4 بوریاں صحیح۔ اور اگر پیروں فقیروں والی گندم اڑ کر اللہ والے حصے میں شامل ہوئے، فوراً یہ بابا گردن توڑ دے گا، کاروبار برباد کر دے گا، بابے کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ مقام سمجھ آ گیا؟ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اب ترجمہ سنیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، اور مقرر کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے، نصیباً ایک حصہ۔ میں نصیباً کا معنی پہلے کر رہا ہوں،
جعلوا للہ نصیباً ٹھہراتے ہیں مقرر کرتے ہیں اللہ کریم کے لیے ایک حصہ، کس میں سے؟ مما ذرا من الحرث والانعام، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کھیتی میں سے، جانوروں میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا مقرر کرتے ہیں۔ فقالو کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، یہ کھیتی یہ جانور اللہ کریم کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ 5 بکریاں اللہ کی، 5 بابے لات کی، 5 بوریاں اللہ کی، 5 بکریاں، 5 بوریاں بی بی عزیٰ کے نام کی۔ وہ خیال آگے فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف۔ شریکوں کا حصہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اگر پہنچ بھی جائے تو نکال لیتے تھے، نہ بابے کا حصہ پورا ہونا چاہیے۔ وما کان للہ، جو حصہ اللہ کریم کے لیے ہوتا ہے، فهو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتے ہیں ان کے شریکوں کی طرف۔ اللہ والی بکری ادھر شامل ہو گئی، خیر ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ فرمایا ساما یحکمون، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ مولانا اب میری طرف دیکھیں، جو جملہ میں نے سنانا ہے آپ نے بتانا ہے، آپ نے جواب جاندار ہوگا میں خوش ہو کر دعا کروں گا۔ یہ 5 بوریاں اللہ کے نام کی، یہ 5 بکریاں اللہ کے نام کی، 5 بوریاں اور 5 بکریاں باب لات کے نام کی، بس یہ آپ بتائیں ہاں نہ میں جواب۔ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے اللہ کا حصہ نکالتے تھے یا نہیں نکالتے تھے؟ شریکوں کا نکالتے تھے، اس بات میں نہیں جا رہے، وہ بات کی بات ہے، صرف اس پوائنٹ پر غور کریں، اللہ کا حصہ کھیتی اور جانوروں میں سے نکالتے تھے یا نہیں نکالتے تھے؟ اب آ جائیں، یہ ایک بات رہ گئی تھی بیان کرنے سے، میں پھر خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ میری طرف دیکھیے گا، نظریں اٹھائیے، غور کیجیے۔ مذہبی لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرنے کا ان کا دعویٰ تھا، نماز کے قائل تھے، حج اور عمرے کے قائل تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، اللہ کے نام کے حصے بھی نکالتے تھے۔ نظر و نیاز ابھی ایت پڑھی ہے، ختنہ، غسل جنابت، مردوں کو غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ پڑھنا، حلق، نہر، عقیقہ، بسمک اللہم لکھنا، خطبہ، حکمار، نکاح کا خطبہ، طلاق رجی، طلاق مغلظہ، تمام چیزوں کے قائل تھے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ مولانا یہ ساری چیزیں کیا ثابت کر رہی ہیں کہ وہ سیکولر اور بے دین تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، لا مذہب لوگ تھے نہ مذہبی لوگ تھے۔ اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ آئیے، اتنی ساری چیزیں مانتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا، کمال۔ سورۃ صاد کھولیں جی، پہلے سورۃ الصافات کھولیں 23واں پارہ، پھر سورۃ صاد کھولیں گے، صفحہ 404۔ اب یوں کریں نا، میں سورہ صفات کا ایک رکوع مکمل ہے عین کے اوپر ایک، وہاں سے ترجمہ کرتا ہوں، صفحہ 403۔ اوشر الذین ظلموا، آسان ہے حوالہ، اوشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، حوالہ مل گیا۔ اوشر الذین ظلموا، اللہ حکم دے گا جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کا ظلم کرنے والے ظالموں کو جمع کرو، وازواجہم، اور جو ان کے ہم مسلک ہیں،
ان کو بھی جمع کرو. وما كانوا يعبدون من دون اللہ، جن کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان معبودوں کو بھی جمع کرو. اب جو اپنی عبادت کروایا کرتے تھے نا پیر فقیر، ان کو بھی جمع کرو. مرید بھی جمع، پیر بھی جمع، عابد بھی جمع، معبود بھی جمع. اللہ فرمائے گا فَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، لے جاؤ ان کو جہنم کے راستے کی طرف. پیروں کو، مریدوں کو لے جاؤ جہنم کے راستے کی طرف. صبر 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 صبر. واقف ہوں، ٹھہراؤ ان کو، صبر کرو، صبر ٹھہراؤ ان کو. انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے. میں اللہ نے ایک سوال کرنا ہے ان سے. اللہ فرمائے گا مالکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، لا تناصرون، ایک دوسرے کی امداد کیوں نہیں کرتے ہو. دنیا میں کہتے تھے ہم ٹھوکر لگائیں گے، تم جنت میں جا پڑو گے. جنت خالہ جی کا گھر ہے، جنت میں چلے جاؤ گے. اب مدد کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کی امداد کیوں نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن سر نیچے کرنے والے ہوں گے. شرمندگی کی وجہ سے سر جھکانے والے ہوں گے، صلح کی اپیل کرنے والے ہوں گے اللہ ہم سے صلح کر لے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. قَالُوا، مرید کہیں گے، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، یقیناً تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے فراخی کے وقت. عن الیمین، گندم آ جاتی تھی تم بھی لینے کے لیے پہنچ آیا کرتے تھے. ہمارا حصہ نکالو بھائی، جلدی کرو، پیروں کا حصہ. تم بھی آ جایا کرتے تھے، تم چکر لگایا کرتے تھے ہمارے پاس. عن الیمین، فراخی کے وقت. قالو، پیر جواب دیں گے، بل لم تکونوا مومنین، بلکہ تم خود بے ایمان تھے. آؤ جی. وما کان لنا علیکم من سلطان، پیر کہیں گے نہیں تھا ہمارا تمہارے اوپر کچھ زور. ہمارا زور تو نہیں تھا، ہم تمہیں رسیوں سے باندھ کر لے آئے تھے دربار پر، ہمارا تم پر زور تو نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، پیر کہیں گے مریدو بلکہ تم خود قوم سرکش تھے. فحق علینا قول ربنا، پس ثابت ہو گئی ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات. کون سی بات پکی ہو گئی؟ انا لذائقون، یقیناً ہم سب عذاب چکھنے والے ہوں گے. آگے خیال، فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ چپ کر گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ پیر کہہ رہے ہیں، مرشد کہہ رہے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، لوگ ہمیں کہتے ہیں تو بتوں والی ایتیں پڑھتے، یہ بت بول رہے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. کیوں؟ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، پر یقیناً وہ آج کے دن اس روز فی العذاب، عذاب میں مشترکون، مشترک ہوں گے. پیروں کو بھی عذاب، مریدوں کو بھی عذاب. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں کے ساتھ. خیال، مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. کون سا جرم کیا میرے اللہ؟ کون سا جرم کیا؟ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ، یہ جرم کیا. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً وہ
جس وقت کہا جاتا تھا ان کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں، یستکبرون آکڑ کیا کرتے تھے، ویقولون اور کہا کرتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا کہ آیا ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو، ہم اپنے سارے الہوں کو چھوڑ دے لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر اور دیوانے کی بات مان کر سارے الہوں کو کیسے چھوڑ دے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اتنے بڑے مذہبی ہونے کے باوجود ان کا اختلاف اللہ کی ذات میں نہیں تھا، اللہ کی صفات میں نہیں تھا، الہ والے مسئلے میں اختلاف تھا۔ آگے تشریح آئے گی اگلی سورت، سورت صاد، صفحہ 409، سورت شروع ہو رہی ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، آیت نمبر 4، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، جلدی کیجئے، اور حیران ہو گئے یہ مکے والے لوگ کہ آ گیا ایک ڈرانے والا ان کے پاس، ان میں سے وقال الکافرون، کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنا لیا اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ، سارے الہوں کی نفی کر دی، ایک الہ والا مسئلہ پیش کر دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ چیز ہے بہت بڑی عجیب۔ وانطلق الملأ منہم، اور چل پڑے سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے انمشو، چلو یہاں سے چلو بھائی، نکلو یہاں سے چلو، واصبروا علی الہتکم، اور ڈٹے رہو اپنے تمام الہوں پر۔ دیکھا وہ بہت سارے الہ مانتے تھے، آپ سے وسلم ایک الہ والا مسئلہ منوانا چاہتے تھے۔ سورۃ یاسین کھولے جی، صفحہ ہے 402، پہلی سطر، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان مکے والوں نے بنا لیے اللہ کریم کے بغیر کئی الہ۔ آپ سے وسلم کون سا عقیدہ پیش کرنا چاہتے تھے؟ الہ بہت سارے ہیں، آپ چپ کر گئے۔ اہل ایمان تو اونچا جواب دے، آپ کیا دعوت پیش کرتے رہے؟ الہ بہت ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے بغیر کئی الہ، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ مدد کیے جائیں، یہ ہماری امداد کریں گے۔ انہاں سورۃ حامیم اللہ کاف کھولیں، 26واں پارہ، صفحہ ہے 456، 456، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، آیت نمبر 28، آیت نمبر 28، فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، کیوں امداد نہیں کی ان مشرکین کی؟ غور، میں قربانن کا معنی بعد میں کروں گا۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، کیوں امداد نہیں کی ان مشرکین کی؟ الذین، ان ہستیوں نے، کیوں امداد ان کی نہیں کی؟ کون سی ہستیاں؟ اتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کریم کے بغیر جن کو الہ بنا لیا تھا، ان الہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ الہ کیوں بنایا تھا؟ قرباناً، ذریعہ قرب سمجھ کر، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم گناہگار ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ انہوں نے کئی الہ بنا لیے، آلہہ
بل ضلوا عنہم، جبکہ اللہ کریم کی پکڑ آئی غائب ہو گئے وہ تمام ان سے، وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ ہے کہ اللہ کے بغیر اور بھی الہ ہیں، اللہ کے بغیر کوئی الہ اور نہیں ہے، کئی الہ بنا لیے۔ ہونا آئیے 18واں پارہ سورۃ الفرقان، صفحہ ہے 325 آیت نمبر 3، آیت نمبر 3 2 کے بعد وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان مشرکین نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی الہ، لا یخلقون شیئا، وہ تو پیدا نہیں کر سکتے کوئی چیز بھی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ بس میں نے بتانا یہ تھا، انہوں نے ایک الہ اللہ کو مانا ہوا تھا، میری تسلی تو نہیں ہوئی۔ مشرکین مکہ نے صرف اللہ کو الہ مانا ہوا تھا، انہوں نے تو کئی الہ بنائے ہوئے تھے۔ وہاں سورۃ مریم کھولیں، پیچھے آ جائیں 16واں پارہ، یہ صفحہ کھولیں 281، صفحہ 281 اور آیت نمبر 81، صفحہ 281 آیت نمبر 81 80 کے بعد وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لی ان مشرکین نے اللہ کریم کے بغیر کئی الہ، کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہوں وہ ان کے مددگار، اپنا مددگار انہوں نے بنا لیے کئی الہ۔ فرمایا کلا، ہرگز امداد وہ نہیں کر سکتے، اللہ کے بغیر الہ بھی کوئی نہیں، امداد کرنے والا بھی اللہ کے بغیر کوئی۔ انہوں نے صرف ایک اللہ کو الہ بنایا ہوا تھا، جی میں نے نہیں سمجھی بات، بلکہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کئی الہ بنائے ہوئے تھے۔ 17واں پارہ مولانا آگے آ جائیں، سورۃ الانبیاء صفحہ 292، جلدی جلدی، صفحہ 292، صفحہ 292 درمیان سے تھوڑا نیچے، آیت نمبر 20 کے بعد 21 ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، آیا بنا لیے انہوں نے کئی الہ زمین میں سے، ہم ینشرون، ان میں جان ڈالیں گے نہ، انہوں نے جو بہت الہ بنا لیے ان کا خیال ہے وہ ان میں جان ڈالیں گے۔ واہ بھائی واہ مولانا، اب یہ بہت ساری آیات ہیں، میں نے آپ کو نمونہ عرض کر دیا، اب میری طرف دیکھیں، میں 2 جملوں میں سارا سبق سمیٹتا ہوں۔ کل کے سبق کا خلاصہ، آج کے سبق کا خلاصہ، توحید کے 4 درجے ہیں، نیچے نہیں دیکھنا، آپ سارے ساتھی بیدار ہوں، میں سبق سمیٹنے لگا ہوں، دعا کرتا ہوں پھر ظہر کے بعد۔ توحید کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے